بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا 8واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ درست اعمال کی شرائط۔ اگر ایک نابالغ لڑکے اور لڑکی کو ورثے میں یا کسی اور ذریعے سے مال و دولت ملی ہو تو اس کا صرف بالغ ہونا ہی کافی نہیں تاکہ اس کا مال اس کو دیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ ان دونوں کو آزما لیں۔ اگر بلوغت کے علاوہ وہ فہم و فراست کی حد پر بھی پہنچے ہوئے ہوں، یعنی وہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں تو ان کا مال ان کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا شرعی اور قانونی ولی حسب سابق ان کی سرپرستی کو جاری رکھتا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 6۔ تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ پھر اگر دیکھو کہ وہ رشد ریشین دال رشد پا چکے ہیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے جو ابدی اور جزا و سزا کی دنیا ہے۔ انسان کی روح ایک جاویدانی حقیقت ہے۔ انسان قیامت میں صرف ایک زندہ صورت میں ہی محشور نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیاوی موت اور قیامت کے درمیان بھی ایک منزل کا فاصلہ ہے، جس میں انسان ایک قسم کی زندگی سے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے اور جو دنیاوی زندگی سے زیادہ قوی اور زیادہ کامل ہے، بہرہ مند ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 20 آیتیں انسان کی موت اور قیامت کے درمیان کی مدت اور جس نے انسانی کے بوسیدہ ہو کر خاک ہو جانے کی حالت میں بھی انسان کی زندگی پر دلالت کرتی ہیں۔ زندگی اور اس کے بنیادی اصول یعنی انسانیت اور اخلاق کے اصول ابدی اور ناقابل تغیر اصول ہیں، اور جو قواعد متغیر اور نسبی ہیں وہ فروعی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانیت کسی زمانے میں کوئی چیز ہو اور دوسرے زمانے میں کوئی دوسری چیز بن جائے جو پہلے کی نسبت بالکل مختلف ہو۔ مثلا کسی زمانے میں انسانیت ابوذر ہونے میں ہو اور کسی زمانے میں انسانیت معاویہ بن جانے میں ہو، بلکہ جن اصولوں کی بنا پر ابوذر ہیں اور معاویہ موسیٰ ہیں اور فرعون ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے اور غیر متغیر اصول ہیں۔ حقیقت میں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حقیقت بھی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک علمی حقیقت اگر پورے طور پر حقیقت ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حقیقت ہے، اور اگر وہ حقیقت بطور کلی خطا ہے تو ہمیشہ کے لیے خطا ہے۔ اگر کسی چیز کا ایک جز حقیقت ہے اور دوسرا جز خطا ہے تو جو جز حقیقت ہے وہ ہمیشہ کے لیے حقیقت ہے، اور جو جز خطا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خطا ہے اور ہوگا، اور جو چیز متغیر و متبدل ہوتی ہے وہ واقعیت ہے اور وہ مادی واقعیت ہے۔ لیکن حقیقت یعنی انسان کے فکری تصورات اور ذہنی افکار واقعیت سے منطبق ہونے اور منطبق نہ ہونے کے لحاظ سے ایک ثابت و قائم اور یکساں حالت رکھتے ہیں۔ دنیا اور زمین و آسمان حق و عدالت کے ساتھ قائم ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ تھی سورہ احقاف کی آیت نمبر 3۔ اس دنیا میں الہی منت باطل کے خلاف حق کی آخری فتح و کامیابی پر منحصر ہے۔ حق اور اہل حق غالب اور ظفر مند ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ہماری قضا اور ہمارا فیصلہ اس امر پر ہو چکا ہے کہ ہمارے پیغمبر بے شک منصور و ظفر مند ہیں، اور بے شک ہماری فوج لشکر حق غالب و فاتح ہے۔ یہ تھی سورہ صفات کی آیت نمبر 173۔ تمام انسان خلقت کے اعتبار سے برابر پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی انسان پیدائش کے اعتبار سے دوسرے انسان پر فوقیت نہیں رکھتا،
بزرگی اور فضیلت 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے قلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ تھی سورہ زمر کی آیت نمبر 9۔ دوسری چیز ہے راہ خدا میں جہاد، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 95۔ تقوی و پاکیزگی، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ اصل خلقت کے اعتبار سے انسان بہت سی فطری صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے، ان میں دینی اور اخلاقی فطرت بھی ہے۔ انسان کے ضمیر و وجدان کا اصلی سرمایہ اس کی خودداد فطرت ہے، نہ کہ طبقاتی محل و مقام یا اجتماعی زندگی یا طبیعت کے ساتھ زور آزمائی، کیونکہ یہ سب انسان کے اکتسابی وجدان یعنی ضمیر میں مؤثر ہوتے ہیں۔ انسان اپنی انسانی فطرت کے لحاظ سے منفرد ثقافت اور آئیڈیالوجی کا مالک بن سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ قدرتی ماحول، اجتماعی ماحول، تاریخی اسباب و عوامل اور اپنے وراثتی عوامل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہو اور اپنے آپ کو ان سب کی قید سے آزاد کر لیں۔ چونکہ ہر فرد بشر فطری طور پر انسان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان میں اگرچہ وہ بدترین انسان ہی کیوں نہ ہو، توبہ اور راہ راست کی طرف اس کی واپسی اور نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء الہی اس بات پر مامور ہیں کہ حتیٰ بدترین افراد اور اپنے دشمنوں میں سے سخت ترین دشمن کو بھی ابتدائی مرحلے میں واعظ و نصیحت کریں اور اس کی انسانی فطرت کو بیدار کریں۔ بس اگر یہ چیز فائدہ مند نہ ہو تو پھر ان سے مقابلہ و جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس پہلی مرتبہ جاتے وقت یہ وصیت کی گئی کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ تھی سورہ نازعات کی آیت نمبر 19۔ کہہ دو کہ کیا تو اپنے کو نجاست کفر سے پاک کرنے پر آمادہ ہے، اور کیا میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ بتا دوں تاکہ تو اس سے ڈرے۔ انسان ایک حقیقی مرکب اور حقیقی اکائی ہونے کے باوجود قدرتی، جمادی اور نباتاتی مرکبات کے برخلاف کے ترکیب کی حالت میں، جس کے ترکیب دینے والے عناصر جو اپنی ہویت اور مستقل حیثیت کھو دیتے ہیں اور ان کا باہمی تضاد اور ٹکراؤ مکمل طور پر ملائمت اور ہم آہنگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کی خلقت میں جو متضاد عناصر استعمال ہوئے ہیں اپنی ہویت کو اور ذاتی حیثیت کو مکمل طور پر کھو دیتے ہیں، اور ہمیشہ ایک اندرونی کشمکش انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتی ہے۔ یہ اندرونی تضاد وہی ہے جسے دین کی زبان میں عقل و جہل یا عقل و نفس یا روح و بدن کا تضاد کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان مستقل روحانی جوہر کا مالک ہے اور اس کا ارادہ اس کی روحانی حقیقت کے سرچشمے سے پیدا ہوتا ہے، لہذا مختار و آزاد ہے۔ کوئی جبر یا کوئی ذاتی احتیاج اس کی آزادی اور اس کے اختیار کو اس سے چھین نہیں سکتی۔ اس لیے وہ اپنا بھی جواب دہ ہے اور اپنے معاشرے کا بھی ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ انسانی معاشرہ بھی فرد بشر ہی کی طرح ایک حقیقی مرکب ہے اور اپنے قوانین، روایات اور نظام رکھتا ہے، اور اپنی مجموعی حیثیت میں پوری تاریخ میں کبھی کسی خاص انسان کے ارادے کا تابع نہیں رہا ہے، اور اپنے وجود میں فکری، نوعی، سیاسی اور اقتصادی گروہوں پر مشتمل متضاد عناصر کے باوجود مکمل طور پر اپنی ہویت کو نہیں کھویا ہے۔ سیاسی، اقتصادی، فکری اور اعتقادی جنگ کی صورت میں مقابلہ آرائی اور بالآخر رشد و ہدایت پانے والے، انسانی کمال پر پہنچنے والے انسانوں کی بلند و برتر خواہشات اور میلانات اور حیوان صفت انسانوں کی پست خواہشات کے درمیان جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک معاشرہ انسانیت کے بام و عروج تک نہیں پہنچ جاتا۔ خداوند عالم کسی انسان یا کسی قوم کی سرنوشت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ آدمی یا وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ تھی سورہ رات کی آیت نمبر 11۔
خداوند عالم جو انسان اور سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، غنی بذات ہے، تمام جہات سے بسیط ہے، کامل مطلق ہے، کسی چیز کا منتظر نہیں ہے، اس میں حرکت و ارتقا محال ہے، اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں، ساری دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، ساری سطح زمین اسی کے ارادے و مشیت کی مظہر ہے، اس کے ارادے کا کوئی مقابل نہیں، ہر ارادہ و مشیت اس کے ارادے کے تابع ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ چونکہ دنیا کا صدور ایک مبدا سے ہوا ہے اور اسے ایک متناسب اور ہم آہنگ رفتار میں اسی کی طرف واپس جانا ہوگا، اور چونکہ مدبر اور باشعور قوت کی تدبیر کے تحت اپنی حرکت اور رفتار کو جاری رکھے ہوئے ہے، لہٰذا ایک قسم کی وحدت کی حامل ہے، ایسی وحدت جو زندہ موجود کی عضوی وحدت سے مشابہ ہے۔